أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات. سورہ مبارکہ مریم کی آیہ کریمہ پروردگار عالم حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کر رہا ہے. حضرت ابراہیم نے ایک مرحلے پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یا اللہ مجھے عطا فرما آخری زمانے میں ایک سچی زبان. ابراہیم اپنے لیے سچی زبان مانگ رہے ہیں مگر آخری زمانے میں مانگ رہے ہیں. ایسے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اپنے لیے سچی زبان کا مطالبہ کر رہے ہیں جس زمانے میں تقاضائے بشری کے تحت وہ خود نہیں ہوں گے. کہ اللہ مجھے زبان چاہیے ایک اعلیٰ درجے کی، ایک سچی زبان، ایک علی زبان، جو زبان سچی بھی ہو اور علی بھی ہو. اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا، لہذا ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے اپنی رحمت انہیں عطا کر دی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے انہیں ایک اعلیٰ درجے کی، ایک اونچی، ایک عرفہ، ایک علی زبان عطا کر دی. تفسیر قمی میں اور اسی طرح تقریباً 350 تفاسیر میں سے 50 مستند تفاسیر کے مطالعے کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے برادران اور مکتب اہل بیت کے مفسروں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک اعلیٰ درجے کی زبان عطا کی ہے، اس سے مراد علی بن ابی طالب ہے. یہ لسان صدق، یہ اللہ کی سچی زبان جو حضرت ابراہیم نے مانگی تھی، اس کا اگر قرآن کی زبان میں تو لسان صدق نام ہے اور نسبی اعتبار سے اور شجروں کے حساب سے علی بن ابی طالب نام ہے. اگر آپ لسان صدق کہیے یا علی بن ابی طالب کہیے تو بات ایک ہی ہے. اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول کیا اور ایک زبان عطا کی آخری زمانے میں. اور عزیزان گرامی، اسی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر اور ان کے اہداف و مقاصد پر غور کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں. دیکھیے، الفاظ کا تعلق زبان سے ہے اور زبان کا تعلق الفاظ سے ہے. اگر زبان نہ ہو تو الفاظ کا مفہوم، اور الفاظ اگر ہیں تو زبان کا مفہوم خود بخود سامنے آتا ہے. اور الفاظ کا تعلق فصاحت
फसाहत व बलागत और कलाम से है। अगर मुहम्मल लफ्ज बोला जाए, अगर गैर मफहूम लफ्ज बोला जाए, बेमाना लफ्ज बोला जाए, तो वो लफ्ज तो होगा, लेकिन वो हदफ लिसान से दूर होगा। जबान अल्लाह ने इंसान को इसलिए दी है ताकि अपने माफिल ज़मीर को बयान कर सके। ये अंदर जो ख्यालात और तसव्वुरात उसके बन रहे होते हैं, पल रहे होते हैं, जवान हो रहे होते हैं, वो जब मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर जबान की जुम्बिश, लिहाजा कहा गया खबरदार जबान को हरकत देने से पहले अपने जहन को, अपनी फिक्र को जरा हरकत में लेकर आओ। वो इंसान कामयाब इंसान नहीं है जो बोलने के बाद सोचता हो। कामयाब इंसान वो है जो बोलने से पहले सोचता हो। और अक्लमंद इंसान की अलामतों में से एक अलामत यह है कि वो बोलने से पहले सोच लेता है, और जितना उसका कद है, जितनी उसकी हैसियत है, इतना ही बोलता है। और अगर वो अपनी हैसियत से हटकर बोलेगा तो अल्फाज तो होंगे मगर बेमानी होंगे, गैर मफहूम होंगे, बेनतीजा होंगे, ला हासिल होंगे। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला। अल्फाज का बड़ा गहरा ताल्लुक है जबान के साथ, और इस जबान को अल्लाह ने आज़ाए बदन के अंदर इतनी ज्यादा अहमियत दी है कि यूं समझ लीजिए कि मुमलिकत बदनिया का अगर कोई तर्जुमान है तो उसे जबान कहा जाता है। इस पूरी मुमलिकत की जानिब से अगर कोई नुमाइंदगी करता है तो वो जबान है। और ये जबान उस वक्त कम चलने लगती है कि जब अक्ल पुख्ता हो जाती है। ये कानून मासूम ने दिया है, इज़ा तम्मल अक़ल नक़सल कलाम। जब अक्ल कामिल हो जाती है तो कलाम कम होना शुरू हो जाता है। लिहाजा ज्यादा बोलने वाले और अक्ल अगर मुकम्मल ना हो तो वो कहीं ना कहीं किसी गिरफ्त का शिकार होंगे। लेकिन कमाल ये है कि अगर किसी की अक्ल इस दर्जे पर कमाल पर हो कि उसका पूरा वजूद भी इंसान कामिल का वजूद हो, उसकी फिक्र पर तहारत का पहरा हो, उसके वजूद पर इस्मत का पहरा हो, वो आया भी अल्लाह की जानिब से हो, वो रह भी अल्लाह की तरफ से रहा हो, वो जाएगा भी तो अल्लाह के घर में जाएगा, वो दुनिया में आया भी है तो खाने काबा में, और दुनिया से जाएगा भी तो मस्जिद से जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा इंसान जब बोलने लगता है, ऐसा इंसान जब बोलने लगता है तो फिर एक किताब बनकर सामने आती है जिसे नहजुल बलागा कहा जाता है। अजीज़ान इकरामी, मगर मैं आपकी इंतहाई मोहतरम और मुकद्दस समातों को अपने साथ मौजू और तरतीब के साथ लेकर चलना चाहता था और चलना चाह रहा हूं, और ऐसा होगा इंशाअल्लाह, और ऐसा हो भी रहा है। कल और परसों के वाकयात नागुफ्ताबे और अफसोसनाक, लिहाजा वो भी हमारा फरीजा था कि हम उस पर गौर करें। और अब भी हम तसल्ली में नहीं हैं, इत्मीनान में नहीं है कि जो कुछ हो रहा है। और इंशाअल्लाह मोमिनीन से तो बस ये कहता हुआ मैं अपने मौजू पर पलटा हूं कि आप होशियार कौम हैं, समझदार मिल्लत हैं, मामला फहम कौम हैं। आप जानते हैं कि साजिशें कहां से होती हैं, कैसे होती हैं, तरीके उनके क्या होते हैं। आपको मालूम है कि हमारे मुल्क के हालात और मसाइल क्या हैं। लिहाजा इंतहाई एहतियात और होशियारी और फरासत के साथ हमें मजलिस अज़ा का इनेकाद मुसलसल रखना है, और जुलूसों को और मजालिस को इंतहाई इंतजाम और नज़्म व ज़ब्त के साथ बरकरार रखना है। और अपने दरमियान, इसलिए कि ये फर्श हुसैन इब्न अली है, ये शियों की तरफ से बिछाया हुआ फर्श जरूर है, मगर इसमें शरीक होने वाले सिर्फ शिया नहीं है, इसमें ईसाई भी हैं, इसमें सुन्नी भाई भी है, इसमें गैर मुस्लिम भी है, इसमें मुसलमान भी है। लिहाजा अगर अज़ादार कोई दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो शिया है। अगर अज़ादार कोई आपको दिखाई दे रहा हो तो ये दलील नहीं है कि वो शिया है। अज़ादार तो हर बेदार ज़मीर को कहा जाता है। लिहाजा हर वो शख्स जो अपनी ज़मीर की बेदारी का सबूत देना चाहता है वो मजलूम की आवाज में आवाज को मिला देता है। वो
ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر دیتا ہے. اسی پاکستان کے اندر میرا موضوع عزادار نہیں ہے، لہذا اسی پاکستان کے اندر کتنے ہی شہروں کے بارے میں معلومات آپ کو بھی ہوگی، مجھے بھی ہے، کہ دیگر ادیان سے متعلق افراد عزاداری بھی کرتے ہیں، مجلسیں بھی کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں. حتیٰ سخت ماتم جو ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ سخت ماتم بھی اس ملک کے اندر بہت سارے وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. لہذا عزادار یعنی جو اپنے ضمیر کی بیداری کا ثبوت دے رہا ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی حلیہ اختیار کیا ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار یہ ممبر ہو، اس کا ذمہ دار یہ ادارے ہو، ان کے ذمہ دار علماء شیعہ ہو. نہیں عزیزان گرامی، جہاں میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ہوشیاری سے اور سمجھداری سے کام لیں، وہاں پاکستان کے اداروں کو بھی یہ معلوم رہنا چاہیے کہ یہ کسی پارٹی کا جلسہ نہیں ہے، یہ کسی گروپ کا جلسہ نہیں ہے کہ جس میں ایک ہی سوچ کے رکھنے والے بیٹھے ہوں گے. اس میں تو ہر وہ شخص جو اپنے گناہوں کے بوجھ کو اتارنا چاہتا ہے وہ آنسوؤں کے ذریعے گناہ دھونے آتا ہے، جو اپنی خطاؤں کو ختم کرنا چاہتا ہے. لہذا حسین ابن علی کا تذکرہ ایک ایسا عمومی تذکرہ ہے. ہندوؤں کے کلام آپ کے پیش نظر ہے جو انہوں نے مرثیے کہے، عیسائیوں کے مرثیے آپ کے پیش نظر ہے جو انہوں نے مرثیے کہے. میں نے گزشتہ دنوں نیٹ کے اوپر ایک مسلسل کچھ متحرک تصویریں دیکھی کہ ان مغربی ممالک میں چرچوں میں ماتم ہو رہا ہے اور یسوع حسین کے نام پر لوہے بنائے گئے، یعنی حضرت عیسیٰ اور امام حسین کے نام پر. اور مسلمان بھی کھڑے ہیں اور عیسائی بھی کھڑے ہیں اور ہاتھ سینے پر مار رہے ہیں. تو ایک عیسائی جو چرچ سے نکل رہا تھا اسے پوچھا کہ بھئی آپ ماتم کر رہے تھے، یہ کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے ہم یسوع حسین کا نام لے کر جب سینے پر ہاتھ مارتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہمارے دل میں ہیں. یہ ماتم، یہ ہاتھ جو ہمارے سینے پہ پڑ رہا ہوتا ہے کوئی ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیتیں ہمارے دل کے اندر بسی ہوئی ہیں. لہذا عزیزان گرامی، بہت ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہے اور انتہائی توجہ کی اور زیادہ ضرورت ہے، اور ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ کیا رکاوٹ ہوگی، کیا مشکل ہوگی. ہم تو ایک وعدہ وفا کر رہے ہیں. ہم نے ایک عہد کیا ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے، اس عہد کو وفا کرنا چاہتے ہیں. بیوی خود اگر چاہتی ہیں کہ ہمارا خون گرے تو وہ بھی ایک انداز عہد، وہ وفائے عہد ہے. اور اگر بیوی راضی ہے کہ ہاں عزاداری کی راہ میں قربانیاں دی جائیں تو ہم حاضر ہیں. ہمیں اپنے وعدے کی وفا کرنی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. لہذا الفاظ کیونکہ زبان سے نکلتے ہیں اور زبان مملکت بدنیہ کا ترجمان، اور الفاظ دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں، یا الفاظ نظم کے ہیں یا الفاظ نثر کے ہیں. اور یہ دونوں قسمیں ادبیات کے اندر کچھ عنوانات کے ساتھ یاد کی جاتی ہیں. ایک عنوان کو فصاحت کہتے ہیں، ایک عنوان کو بلاغت کہتے ہیں. فصاحت ایک علیحدہ چیز کا نام ہے. بلاغت، بھئی میرا موضوع نہج البلاغہ ہے، بلاغت ایک علیحدہ موضوع کا نام ہے. ہر چیز جو فصیح ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ بلیغ بھی ہو، اور ہر وہ چیز جو بلیغ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فصیح ہو. اگر میں لفظ اور بہتر کروں کہ ہر فصاحت بلاغت نہیں ہے لیکن ہر بلاغت فصاحت ہے. تو اب میں اپنے نوجوانوں کے لیے اور اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے ان دونوں کی تعریفیں کرتا ہوا گزروں کہ فصاحت کی تعریف کیا ہے اور بلاغت کی تعریف کیا ہے. سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے نہج البلاغہ نام رکھا ہے، نہج الفصاحہ نام نہیں رکھا. اگر وہ چاہتے تو اس کا نام نہج الدین رکھ دیتے، وہ چاہتے تو اس کا نام نہج الاسلام رکھ دیتے، بھائی اسلام ہی تو ہے اس کے اندر. وہ چاہتے تو اس کا نام نہج القرآن رکھ دیتے، قرآن ہی کی تو عملی تفسیر نہج البلاغہ ہے. وہ چاہتے تو اس کا نام نہج الاسلام رکھ دیتے، لیکن سید رضی نے اس کا نام کسی دین، مکتب، اسلام، قرآن کے ساتھ نہیں رکھا. اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سید رضی اسلام سے، دین سے، مکتب سے معاذ اللہ دور تھے. نہیں، سید رضی وہ بڑا عالم ہے، وہ بڑا عالم
کہ شیخ مفید خواب دیکھیں کہ جناب سیدہ خواب میں آئی ہیں، اور بی بی کے ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ ہے، دونوں کمسن ہیں۔ شیخ مفید خواب دیکھتے ہیں کہ بی بی نے آگے بڑھ کر کہا، آواز آئی کہ سیدہ آ رہی ہے، کھڑے ہو گئے، استقبال آگے بڑھے، بی بی نے بڑھ کر کہا، اے شیخ میرے بچوں کو علم فقہ سکھاؤ۔ بیدار ہوتے ہیں، یہ کیسا خواب ہے؟ میں کہاں اور کہاں سیدہ، مجھے بچوں پر کو علم فقہ سکھانے کی حکم دیں۔ بے چین تھے، مضطرب تھے، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ کرسی درس پر جا کر اپنے مدرسے میں بیٹھے، محلہ کرخ کے اندر بغداد کے قریب۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کے مدرسے کے باہر ایک سیدانی کھڑی ہے جو ایک سفر طے کر کے آئی ہیں، جن کا نام فاطمہ ہے۔ کرخ کے رہنے والی خاندان کی ایک بی بی۔ شیخ مفید ایک مرتبہ اپنی کرسی کو چھوڑ کر دروازے مدرسے پر پہنچے، کیا دیکھا؟ دو بچوں کو ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، ایک بچے کا ہاتھ ایک ہاتھ میں، دوسرے بچے کا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں۔ فرمانے لگی، شیخ میں کرخ سے آئی ہوں، ایک فاصلے سے آئی ہوں، میرے ان دونوں بچوں کو علم فقہ سکھاؤ۔ شیخ مفید زمین پر بیٹھ گئے، دونوں بچوں کی پیشانی کا بوسہ لیا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری قدر کیا ہے؟ میں تو کل رات سے منتظر ہوں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ ان میں سے ایک بچے کا نام سید رضی ہے، ایک بچے کا نام سید مرتضیٰ ہے۔ یہ دونوں بچے، دونوں بھائی، عزیزان گرامی، جس نے 12 سال کی عمر میں 15 کتابیں لکھ دی ہوں، سمجھ میں نہیں آتی ہیں بعض باتیں، سوائے ایک بات کے کہ اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ اتنی کم عمری میں جس نے 18 سال کی عمر میں 10 کتابیں لکھ دی ہو، جو 47 سال کی عمر میں رحلت کر گیا ہو، اور ہر امام کی زندگی پہ اتنی مفصل کتاب لکھی ہو، اور کتابوں ایک مفصل کتاب جو ائمہ کی زندگی پر لکھی، جس کا نام دیا خصائص الائمہ۔ خصائص الائمہ کے ایک باب کا نام نہج البلاغہ ہے، جس کی زندگی 47 برس میں اتنی بابرکت ہو۔ عزیزان گرامی، کیوں نام نہیں رکھا سید رضی نے اس کتاب کا نہج الدین، نہج الاسلام؟ جی، سید رضی نے اس کا نام نہج الفصاحت نہیں رکھا، اس کا نام رکھا ہے نہج البلاغہ۔ میں آئندہ کی مجلس میں عرض کروں گا کہ نہج البلاغہ کہاں کہاں پڑھائی جا رہی ہے اور پڑھانے والے کون کون ہیں۔ نہج البلاغہ، بس آپ کا ذہن تھوڑا سا قریب کر دوں، اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر، جو عربی ادبیات کے پروفیسر، وہ اپنی ایک درس کی کلاس میں اپنے شاگردوں کے سامنے جب ادبیات عرب کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، تو ایک ہندو شاگرد نے کہا، استاد آپ بھی ہندو ہیں، ہم سب بھی، اور دنیا میں ایک بڑی تعداد ادیبوں کی ہے جو عربی ادیب ہیں، اگر وہ سب سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور قرآن مجید کا 1400 سال پرانا ایک چیلنج، ایک دعویٰ ہے کہ قرآن جیسے 114 سوروں کی طرح کوئی 10 سورے لا کر دکھا دو تو قرآن ہار ماننے کو تیار ہے۔ پھر قرآن نے کہا کہ نہیں 10 نہیں لا سکتے تو 3 سورے لکھ کر دکھا دو۔ قرآن نے پھر کہا اگر 3 سورے نہیں لکھ سکتے تو 1 سورہ لکھ کر دکھا دو۔ پھر قرآن نے کہا ایک آیت ہی قرآن جیسی لکھ کر دکھا دو۔ تو استاد اتنا پرانا چیلنج ہے اسلام کے خلاف، یہ ساری جو کوششیں ہیں وہ ساری لا حاصل ہیں۔ اگر سارے ادیب سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، ایک سورہ لکھتے ہیں قرآن جیسا، تو قرآن ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے، یہ دین اسلام لپٹ کر رہ جائے گا۔ تو ایک مرتبہ غصے سے کہنے لگے، خبردار، توجہ چاہوں گا، خبردار آئندہ یہ سوچنا بھی نہیں، قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، دنیا نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گی؟ تو سید رضی نے ایک باب ہے خصائص الائمہ میں جس کا نام نہج البلاغہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس کا نام نہج البلاغت اس لیے ہی رکھا کہ اگر اس کا نام دین سے جوڑ دیتے تو پھر کوئی ہندو نہیں پڑھتا اسے، پھر کوئی عیسائی اسے نہیں پڑھتا۔ ایک صلوات بھیج دیں ذرا محمد والے۔ پھر کوئی غیر مسلم اسے پڑھنے کی، غیر مسلم تو دور کی بات ہے کہ مسلمانوں کے دیگر فرقے نہیں پڑھتے اسے۔ نہج البلاغہ کی جو شرحیں لکھی گئی ہیں ان میں اگر اچھی شرحوں کو انگلیوں پہ گنا جائے گا، تو وہ جو چاہوں گا، میرے برادران اہل سنت بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے،
اگر اچھی شرح معیاری شرحوں کو اگر انگلیوں پر گنا جائے گا تو ایک شرح سامنے آئے گی جو تقریباً 27 جلدوں پر مشتمل ہے، نہج البلاغہ کی شرح، لکھنے والا ایک سنی معتزلی اور مصری عالم دین ہے۔ اچھی شرحوں کو اگر انگلیوں پر گنے، لہذا اگر نہج البلاغہ کا نام نہج الشیعہ رکھ دیتے، نہج الاہل بیت رکھ دیتے، نہج الاسلام رکھ دیتے تو پھر یہ علی کا کلام اتنا عام نہ ہو پاتا جتنا آج عام ہے۔ اور یہ سید رضی کا ہم پر احسان ہے کہ مولا علی کو 4 دیواری میں محدود نہیں رہنے دیا، بلکہ مولا علی جیسے علی تھے ایسے علی بنانے کی خدمت کی ہے۔ جی نام اس کا رکھا نہج البلاغہ۔ اور اب فصاحت اور بلاغت کی تعریف محسوس کیجیے گا۔ فصاحت اچھے، میٹھے، پیارے اور سجے ہوئے جملوں کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دسترخوان لگا ہو، آپ تشریف فرما ہو، میں آپ سے کہوں کہ میل فرمائیے، توجہ فرمائیے، ذرا محسوس کیجئے کہ کیسا بنا ہے یہ غذا، کیسی بنی ہے۔ جی اپنے گام و دہن کو ذرا معطر اور تر کیجئے۔ یہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں یہ فصیح الفاظ ہیں، لیکن عزیزان گرامی بلاغت اچھے پیارے میٹھے جملوں کو نہیں کہتے، بلکہ فصاحت صحیح جگہ پر صحیح جملے کے استعمال کو کہا جاتا ہے۔ اگر دسترخوان لگا ہو اور میں آپ سے کہوں کہ میل فرمائیے، توجہ فرمائیے، غور فرمائیے، تو یہ فصاحت ہے۔ لیکن اگر یہی دسترخوان ماہ رمضان میں کسی دن کے وقت میں 2 بجے کے وقت میں لگا ہوا ہو اور میں کہوں کہ توجہ فرمائیے، میل فرمائیے، ذرا چک کر دیکھیے، تو یہ فصیح ضرور ہے، بلیغ نہیں ہے۔ اس لیے کہ بلیغ جملہ وہ ہوتا ہے جو صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے۔ بھائی ماہ رمضان میں اللہ نے حرام کہا کھانا اور میں کہہ رہا ہوں کھا لیجئے، یہ خلاف بلاغت ہے۔ بس اگر فصاحت اور بلاغت کو ایک جگہ پر دیکھنا ہو تو اب پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو جب مکہ چھوڑوا دیا اور حج کر کے لوٹ رہے تھے تو ایک ایسا موڑ اور ایسا چارہا آیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں ایک ہی دفعہ لفظ استعمال کیا ہے اور وہ لفظ بلاغت کا لفظ ہے، بلغ۔ اے میرے حبیب صحیح وقت ہے، اسے ادا کر دو کہ علی کی ولایت یہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ صحیح وقت پر صحیح جملے کی ادائیگی کو بلاغت کہا جاتا ہے۔ اب یہ نہج الفصاحت نہیں ہے، نہج البلاغت ہے۔ علی بتائیں گے کہ کہاں کیا بولا جاتا ہے۔ علی کا کمال ہے کہ علی بتائیں گے کہ جنگ میں ہوں گے تو کیا بولنا ہے، مسجد میں ہوں گے تو کیا بولنا ہے۔ علی بتائیں گے کہ فلسفی کوئی سامنے بیٹھا ہے تو فلسفی کیسے بات کرتا ہے۔ اگر کوئی صحراؤں میں اور بیابانوں میں چلنے والا سامنے ہے تو اس سے کیسے بات کی جائے گی۔ علی بتائیں گے کہ بلاغت کسے کہا جاتا ہے۔ لہذا مولا کا جتنا کلام ہے وہ سب بلاغت پر مشتمل ہے اور اتنے عظیم جملے ہیں۔ عزیزان گرامی اس لفظ بلاغت کو اگر ادا کیا قرآن مجید نے تو مولا علی ہی کو پہنچانے کے لیے ادا کیا۔ کیا صحیح جگہ ہے یہ میرے حبیب؟ یہ جو وقت نکل نہ جائے گا ہی۔ اچھا خود تو نبی کو روک دیا مگر کچھ لوگ تو آگے چلے گئے تھے کہ انہیں واپس بلاؤ، اس لیے کہ جگہ وہی ہے جہاں پر کہنا ہے۔ اگر جگہ بدل دی تو بلاغت نہیں رہ پائے گی۔ ابھی جناب اشرف عباس صاحب مولا کے مفہوم کے اوپر ایک مسئلہ کہہ رہے تھے۔ ہاں عزیزان گرامی اب تک سمجھ میں نہیں آیا بہت سے۔ اللہ نے تو جتنا اہتمام کیا تھا اس سے بہتر اہتمام نہیں ہو سکتا کہ مولا کا یہ مطلب ہے۔ ابھی تمہیں اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ تمہاری سمجھدانی کا قصور ہے، یہ تمہاری سمجھدانی کے اندر نقص ہے جو تم سمجھ نہیں پا رہے۔ نواب رامپور کے بیٹے کی شادی، مہمان مختلف ریاستوں کے،
اور مختلف راجا اور مہاراجا شادی میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور جیسے ہی کوئی نواب اور کوئی صاحب ریاست آتا تھا، نواب صاحب انہیں دسترخوان پر لے جاتے تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، اور ان کا ایک نوکر تھا جس کا نام تھا غلام محمد، اسے آواز لگاتے تھے غلام محمد انار لے کر آؤ، اور غلام محمد دوڑا دوڑا جاتا تھا، انار لے کر آ جاتا تھا۔ جب سب مہمانوں نے کھانا کھا لیا اور بارات چڑھنے کا وقت آیا، دولہا کو ہاتھی پر بٹھا دیا، بارات روانہ ہونے لگی تو نواب رامپور نے پھر آواز لگائی غلام محمد انار لے کر آؤ، اور غلام محمد انار لے کر آ گیا۔ نہ دسترخوان پر غلام محمد سے نواب صاحب نے کہا تھا کھانے والا لے کر آؤ، نہ بارات چڑھتے وقت نواب صاحب نے کہا کہ جلانے والا لے کر آؤ۔ ایک غلام کو اتنی سمجھ ہے کہ دسترخوان پر کون سا انار آتا ہے، اور بارات چڑھ رہی ہو تو کون سا انار آتا ہے۔ یہ بڑے بڑے سمجھداروں کو معلوم نہیں ہے کہ دھوپ میں کون سے مولا کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بھائی اتنے اہتمام کے ساتھ جو اعلان ہو رہا ہو، وہ یہ اعلان ہوگا کہ میرا دوست ہے علی، یہ اعلان ہوگا کہ علی جس کا دوست ہوں اس کا علی دوست ہے؟ نہیں، مولا اولا بالتصرف، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ علی حق رکھتا ہے، تمہاری گردن بھی اڑا دے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اعتراض کرو، تمہارا مال بھی ضبط کر لے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اعتراض کرو۔ مولا ماننا اور عزیزوں مولا کو تسلیم کرنا ایک بڑے جگر کی اور بڑے حوصلے کی بات۔ ہر آدمی مولائی نہیں ہے، مجھے معاف کیجیے گا، مولائی اسے کہتے ہیں جو اپنا مال اور اپنی جان ہر لمحے اپنے مولا کے حوالے کرنے کو تیار ہو۔ تو جب الاجل مولا کو پکار رہے ہو تو اس ذہنیت کے ساتھ پکارا جائے کہ جب حضرت ظہور فرما جائیں گے تو جو مانگیں گے ہم دینے کو تیار ہیں۔ اگر اس وقت یہ ہوگا مولا بڑی مشکلوں سے گھر بنایا تھا، آپ تو کہہ رہے ہیں اپنا گھر ہمارے حوالے کر دو، مولا یہ زمین تو ہم نے بڑی مشکلوں سے بنائی ہے، آپ فرما رہے ہیں ہمارے حوالے کر دو، تو یہ کچھ اور ہوگا، مولائی نہیں ہے۔ مولائی وہ ہے کہ جو مولا کے آگے اپنے آپ کو جھکانے کو تیار ہے، سر تسلیم خم کرنے کو تیار ہے۔ اور یہاں مولا کا مفہوم بہت ہی واضح اور روشن ہے۔ بہرحال ایک جملہ کہہ دیا، اسے میں جلدی سے دوبارہ بہتر کرتا ہوا گزر جاؤں کہ اگر دوست بھی نبی کا مراد تھی، اگرچہ ایسا نہیں ہے، تو بھائی نبی نے اتنے اہتمام سے اپنے دوست کا اعلان کیا تو کیا دوست کا گھر جلایا جاتا ہے؟ دوست کے دروازے کو جلایا جاتا ہے؟ دوست کی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے؟ اگر نبی نے دوست بھی کہہ دیا تھا مولا علی کو کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے، تو تم گویا نبی کے ساتھ وہی کر رہے ہو جو تم نے علی کے ساتھ کیا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، یہاں بلاغت صحیح وقت پر صحیح جملے کی ادائیگی، آپ تمہید کو محسوس کریں گے۔ مولا نے اپنی خلافت کے لیے کوفے کو کیوں انتخاب کیا؟ یہ بلاغت کے موضوع سے متعلق بات ہے۔ نہج البلاغہ کا کلام، اگرچہ یہ بات میرے سننے والے محترم ذہنوں میں ہے کہ مولا کا سارا کلام نہج البلاغہ نہیں ہے، لیکن جو سید رضی کو کے ذوق پر ایک مرتبہ سید رضی نے کہا کہ اس کلام سے اونچا کلام ہو ہی نہیں سکتا، وہ سید رضی نے ایک جگہ کر لیا۔ لہذا نہج البلاغہ میں کتنے خطبات ہیں، کتنے خطوط ہیں، کتنے کلمات قصار ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ بیان رہے گا۔ سید رضی نے جو نہج البلاغہ کو جمع کیا، سارا کلام مولا کا نہیں ہے، یہ مولا کا اس سے کہیں زیادہ کلام ہے، لیکن نہج البلاغہ کا کلام بھی 80% وہ ہے کہ جو کوفے میں میرے مولا کی زبان مبارک سے یا قلم اطہر سے صادر ہوا ہے۔ نہج البلاغہ، آپ آمادہ ہیں نا اس بحث کو سننے کے لیے؟ نہج البلاغہ کا 80% کلام کوفے سے وابستہ ہے، یعنی مولا نے کوفے میں فرمایا۔ تو یہ کوفے کا انتخاب جو مولا نے کیا ہے، اس کا کیا سبب تھا؟ دیکھیے علی بن ابی طالب کے پیش نظر ہدف کیا ہے، اسے ذہن میں رکھا جائے۔ کبھی کسی نے سنا کہ حضرت آدم نے کوئی کتاب لکھی؟ حضرت ابراہیم کی کوئی کتاب ہے؟ حضرت موسیٰ نے کوئی کتاب تالیف کی؟ بھئی ہم تو اگر بہت بڑے عالم ہو جائیں، ہمارے لوگ اگر عالم ہو جائیں، ارسطو، فارابی، سقراط، ملا ہادی سبزواری، علامہ مجلسی،
تو جتنا زیادہ علم پڑھتا چلا جاتا ہے فوراً اس کے اظہار کے لیے ذمہ داری بن جاتی ہے، اور جتنے بڑا عالم ہوگا اتنی اچھی کتابیں بھی لکھے گا، اتنی زیادہ کتابیں بھی لکھے گا۔ کسی میں دم ہے کہ کوئی سوچے کہ حضرت آدم سے زیادہ کوئی عالم ہے، جناب ابراہیم سے زیادہ کوئی عالم ہے؟ آگے بڑھیے، سرکار دو جہاں سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ رسول اللہ نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی۔ میں کتاب لکھنے کی کوئی مذمت نہیں کر رہا، جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ محسوس کریں گے۔ مولا علی نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ یہ کتاب نہج البلاغہ مولا کی تالیف نہیں ہے، یہ مولا کے خطبات اور خطوط پر مشتمل ایک مجموعہ ہے جسے سید رضی نے مرتب کیا ہے۔ کتاب کی شکل میں نہج البلاغہ کے مؤلف علی نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ یہ جو نہج البلاغہ کو مرتب کیا، یہ مولا کے کلام کو، علی نے کتاب کیوں نہیں لکھی؟ اس کا سبب ہے علی اور ان سے پہلے انبیاء کرام اور خود سرکار دو جہاں ائمہ عصمت و طہارت، جملے کو محسوس کیجئے گا، اپنے علم کا اظہار کاغذ پر نہیں کرتے، نفسوں پر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام مالک اشتر ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ وقت کا میرے پاس حیدری علی علی زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ یہ بھی فضاحت کے خلاف ہے۔ ایک سلوات بھیجیے ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی فصاحت و بلاغت کی بات ہو رہی ہے، فصاحت کا آپ بھی خیال رکھیں، بلاغت کا آپ بھی خیال رکھیں، اگرچہ یہ اس کا حصہ ہے، مجلس کا حصہ ہے، ذکر کا حصہ ہے، یہ خود ایک مجلس ہے، تو وہ جو ہے نا، مولا علی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام سلمان ہے۔ مولا علی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام مقداد ہے۔ مولا علی کی ایک کتاب کا نام میثم تمار ہے۔ یہ مختار ثقفی علی جی کی کتاب کا نام تو ہے۔ یہ اپنے علم کا اظہار کاغذوں پر نہیں کرتے، نفسوں پر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا یہ کتابیں بن کر سامنے آتی ہیں۔ اور اب علی بن ابی طالب کو اپنی کتاب کو ترتیب دینا تھا، لہذا مولا نے کوفے کا انتخاب کیا۔ کیوں مولا نے اپنی 4.5 سالہ حکومت کے اندر حکومت کے مرکز کو کوفہ قرار دیا، کوفے میں اپنا مرکز حکومت قرار دیا؟ بھائی مدینہ پیغمبر کا گھر تھا، خود مولا علی کا گھر ہے۔ مدینہ پچھلی حکومتوں کے اندر مرکز رہا، کیوں سرکار نے، کیوں مولا علی نے مدینہ کو ترک کر دیا؟ اس لیے کہ جو پرہجوم مریضوں کا ہسپتال ہوتا ہے وہاں کا طبیب زیادہ ماہر ہوتا ہے۔ بھائی سلامت رہیے، واہ 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 واہ۔ اور جو کوئی مخصوص مریضوں کی آمد و رفت کی جگہ ہوتی ہے، خبردار جو ایسے ہسپتال ہو جہاں مخصوص مریض آتے جاتے ہوں، مخصوص لوگوں کی آمد و رفت ہو، مجبور ہو کہ فلاں ہسپتال میں تو فلاں ہی جائیں گے، وہاں ممکن ہے سہولتیں بہت ہوں مگر ڈاکٹر ماہر نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر وہی ماہر ہوتے ہیں کہ جہاں پر رش لگا رہتا ہے، جہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس تجربے ہوتے ہیں، ان کے پاس مریضوں کے اقسام اور مرضوں کے اقسام ہوتے ہیں۔ میرے مولا نے کوفے کو اس لیے انتخاب کیا کہ یہ پرہجوم جگہ ہے، پوری دنیا کے لیے ایک ایسا ہب ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے سب کا گزر ہے، اور ایک کوفے کے اندر 6 طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ بستے ہیں۔ وہاں عیسائی بھی ہیں، اموی بھی ہیں، خوارج بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں اور مخالف بھی ہیں، اور طرح طرح کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ علی جب بولیں گے تو اس کا کلام زیادہ وسیع پیمانے پر ہوگا، جو ساری ذہنیتوں کو ذہن میں رکھ کر بات کرتا ہو۔ جن کا کلام ایک ذہنیت کو پیش نظر رکھ کر صادر ہوتا ہو، وہ کلام اسی زمانے میں ختم ہو جائے گا، لیکن جو کلام مختلف ذہنیتوں کو ذہن میں رکھ کر صادر ہوتا ہو پھر وہ مرنے نہیں لگتا کلام، وہ 1400 برس گزرنے کے بعد آج بھی تازہ دکھائی دیتا ہے۔
آج بھی معلوم ہوتا ہے جیسے مولا علی آج خطاب فرما رہے ہیں. لہذا میرے مولا نے کوفے کو مرکز قرار دیا. وہاں چرچ تھے, وہاں یہودیوں کے مراکز عبادی تھے, وہاں اموی تھے, وہاں خوارج تھے. کوفہ, جو لوگ کوفے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق جوڑتے ہیں وہ شاید ایک اس وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہے کہ مولا نے کوفے کو حکومت کا مرکز بنایا. مولا نظام تربیت کو تدوین کرنا چاہتے تھے, اور نظام تربیت کو تدوین کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ درکار تھی کہ جہاں مولا کی زبان سے وہ جملے نکلے جو سالوں بعد اور ہزاروں سال بعد بھی کام آتے رہے. لہذا جب میرے مولا نماز کے بعد کوفے کے ممبر پر بیٹھتے تھے تو عیسائی کہتے تھے چلو علی کا خطاب سننے چلو, یہودی کہتے تھے چلو علی کا خطاب سننے چلو, عیسائی کہتے تھے اور دیگر مکاتب ادیان کے لوگ کہتے تھے چلو علی کا خطاب سننے سب چلو. میں جملہ کہوں, یہ سب کہتے تھے چلو علی کی مجلس میں چلو. لیکن فرق اتنا ہے کہ علی کی مجلس میں علی اپنا تذکرہ نہیں کرتے, اللہ کا تذکرہ کرتے. اسے اونچی سلوات دیا کریں گے بآواز بلند. توجہ ہے قدرت کی. مولا نے کوفے کو انتخاب کیا. کہتے تو چلو علی کی مجلس ہو رہی ہے, مگر علی کی مجلس میں ذکر اللہ کا ہوتا تھا. موضوع خطاب مولا علی کے اگر کوئی تھا تو وہ اللہ کی ذات. دو چیزیں توجہ چاہوں گا اس فقرے کے اوپر, دو چیزیں علی کے علاوہ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا, ایک اللہ, ایک قیامت. جو میرے مولا نے اللہ سمجھایا ایسا کوئی نہیں سمجھا سکتا, اور جیسے قیامت کو سمجھایا, قبر میں کیا ہوگا, منکر و نکیر کیا کریں گے, برزخ کی وادیوں میں کیا ہوگا. بڑے بڑے خطیب موت اور موت کے بعد اور مرنے کے بعد کے احوال کے اوپر تقریریں کرتے ہیں. یہ کس نے بتایا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ بھائی جو وہاں چلا گیا وہ تو بتانے کو آ نہیں سکتا کہ میرے ساتھ وہاں یہ گزرا. یہ اگر کسی نے بتایا ہے تو یہ مولا علی کی ذات نے بتایا ہے, اور یہ اس کا کمال ہے کہ جو بتا سکتا ہے کہ اللہ کیا ہے اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے. فرمانے لگے اے جبو لہذا الانسان, توجہ میرے ساتھ رہے گی. مجھے اللہ کی اس خلقت پر جسے انسان کہتے ہیں تعجب ہے کہ اللہ نے اپنے کارخانے سے کیسی صنعت نکالی ہے جسے انسان کہا جاتا ہے. یتکلم بلحم, یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. مولا علی فرما رہے ہیں یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. یتنفس بخرم, یہ سوراخوں سے سونگھتا ہے. ینظر بشحم, یہ چربی سے دیکھتا ہے. ویسمع بہضم, یہ ہڈیوں سے سنتا ہے. ENT اسپیشلسٹ اگر ڈاکٹر یہاں بیٹھے تو عزیزان گرامی بہت زیادہ محسوس کریں گے. ہم یہ جو ظاہری کان ہے اس سے نہیں سنتے, یہ تو ہوا سے آوازوں کو ایک مرتبہ اس جگہ پہنچا دیتے ہیں جہاں سننے کا مرحلہ آتا ہے. سننے کا مرحلہ یہ بظاہر کان نہیں ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی خلقت پہ تعجب ہے کہ یہ ہڈیوں سے سنتا ہے. کہ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے کان کے اندر تو باریک باریک ہڈیاں ہیں جو بجتی ہیں تو ہم سنتے ہیں, جو دکھائی نہیں دے رہی بجتی ہوئی. مولا علی نے 1400 برس پہلے بتایا کہ اندر کیا کام ہو رہا ہے. عزیزان گرامی, یہی وہ فقرہ تھا جس پہ کہ عیسائی نہج البلاغہ پر مقالہ لکھنے والا لکھتا ہے. ایک لبنان کا عیسائی نہج البلاغہ پر مقالہ لکھتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں نے علی کے وہ سارے کلمات ایک جگہ پر جمع کیے جو
1400 साल पहले गुजरने वाला आदमी नहीं बोल सकता, सिवाय इसके मेरा और कोई अकीदा नहीं बनता। या ये सारी दुनिया इसने बनाई है या इसके सामने बनी है। लिहाजा अल्लाह के बारे में अगर कोई सबूत फराहम कर सकता है तो वो अली, और कयामत के बारे में अगर कोई दलील ला सकता है तो वो अली की जात। और अज़ीज़ान इकरामी, बात आगे बढ़ेगी, मेरा वक्त तंग हो गया, गुफ्तगू इंशाअल्लाह इसी उन्वान से आगे रहेगी कि ये फसाहत व बलागत का एक हिस्सा है कि मेरे मौला ने कूफे को इंतखाब किया। 2 जुमले फजाइल के और ले लीजिए। कूफे में कहते हैं साहब खुद मारा खुद रोते, खुद मारा खुद रोते। मैं उनसे मुखातिब हूं कि जिन्हें तारीख कूफा बल्कि क्या तारीख का मालूम नहीं है। अगर कोई बच्चा 15 साल से कम की उम्र का हो तो शरीयत कहती है कि अगर वो किसी का नुकसान करके आ जाए तो बाप को उसका इजाला करना है। और अगर 15 साल से ज्यादा का लड़का हो और 9 साल से ज्यादा की लड़की हो और वो किसी का नुकसान करके आ जाए तो शरीयत कहती है वो खुद जिम्मेदार है, उसका बाप जिम्मेदार नहीं है। जब एक बाप और बेटे के दरमियान जिम्मेदारियां शरीयत तय कर रही है कि अगर बेटे ने कोई गलती की है, कोई नुकसान किया है, तो बाप शरीयतन जिम्मेदार नहीं है, शरअन जिम्मेदार नहीं है। तो हजारों सैकड़ों साल पहले अगर किसी का ताल्लुक ऐसा ही था कि जैसा हम बोलते हैं तो उसके जिम्मेदार हम कैसे होंगे? जब बाप बेटे का जिम्मेदार नहीं है तो 1400 बरस पहले अगर कोई गुजरा हो जिसका कुछ ताल्लुक, कुछ अंदाज़े जिंदगी हमारी तरह हो तो हम जिम्मेदार कैसे होंगे? इससे बालातर बात कर रहा हूं मैं, इससे ऊंची बात कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी रिश्तेदारी अहले बैत की वाबस्तगी के उन्वान से है, नसब के हवाले से हमारी रिश्तेदारी नहीं होती। अगर खुदा न खास्ता हमारा कोई अजीज तरीन फर्द बागी और गुमराह हो जाए तो हमारा नहीं है, और अगर किसी भी जबान से ताल्लुक रखने वाला हमारे अकीदे के मुताबिक आ जाए तो वो हमारा है। तो अगर आप ये कहते हैं कि खुद मारा और खुद रो रहे, तो आज इस इतने बड़े इज्तिमा के तवस्सुल से, मैं इस मजमे के तवस्सुल से एक नजरिया देना चाहता हूं। हम उन लोगों पर लानत भेजते हैं, तुम भी लानत भेजो। लिहाजा कूफा इसलिए मौला ने इंतखाब फरमाया ताकि वहां मौला ज्यादा से ज्यादा लोगों की हिदायत के पैगाम छोड़ जाए। अली कूफे को अपनी हुकूमत जमाने के लिए अगर इंतखाब करना होता तो मदीना बेहतर था। अली के नजदीक 4 साल, 4.5 साल, 100 साल हुकूमत का भी कोई मकाम नहीं है। मैं अर्ज करूंगा आइंदा की तकरीरों में, अली के नजदीक इस दुनिया की हैसियत ही कुछ नहीं है। अली बोलते हैं बकरी की छींक से ज्यादा करी है ये तुम्हारी दुनिया। इतनी कराहत आती है बकरी की छींक से, मुझे उससे ज्यादा कराहत लगती है तुम्हारी दुनिया से। अली हुकूमत की खातिर कूफे नहीं गए, वरना मदीना बेहतर था। अली हमारी हिदायत की खातिर कूफा गए। अगर मेरे मौला ने कूफे को इंतखाब न किया होता तो आज अली के ये आफाकी पैगामात, जो मेरे पास तंग हो गया वक्त, आइंदा अर्ज करूंगा कि किस किस ने मेरे मौला के खतों को हासिल करने की क्या क्या कोशिशें नहीं की ताकि उनकी हुकूमतें सही रहें, ताकि उनका निजाम जिंदगी सही रहे। अली का खत लेकर आ जाओ, अली का खत जाया ना होने पाए, फला को जाकर मार दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उसके कागजात में अली के खत को ढूंढ लेना। अगर खत मिल जाए तो उसे जलाना नहीं, उसे जाया मत होने देना, इसलिए कि अली का एक एक जुमला हमारे लिए मुफीद है। ये दुश्मनों के नजरिए थे उस जमाने के, जिन मौला को अजियतें पहुंचा रहे थे, ये उनके जुमले थे। अजीज़ान गिरामी, कूफा मौला को बुला रहा था, मगर जिन लोगों ने खत लिखा वो लोग करबला में आके शहीद हुए। हबीब इब्न मज़ाहिर कूफे ही के तो एक सरदार का नाम है। हानी इब्न उर्वा कूफे ही का एक सरदार है। ज़ुहैर तैन, मुस्लिम इब्न औसजा, मुख्तार जिंदान कूफा में,
مقداد زندان کوفہ میں جو آزاد تھے وہ کوفے سے کربلا آ کر شہادت کا جام نوش کرتے رہے. کوفے کے تمام ان سرداروں نے جو اہل بیت سے وابستہ تھے اپنی جان کی قربانی دے دی. آج 3 محرم ہے، دن ڈوبنے والا ہے. حسین ابن علی کا ایک مہمان حسین کے قریب آنا چاہتا ہے. مہمان نواز خاندان ہے. جب ایک شخص نے آ کر مدینے میں کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے کریم کا دروازہ بتاؤ، تو ہر ایک نے یہی کہا وہ زین العابدین کا دروازہ ہے. جتنے بھی مسافر مدینے میں آتے ہیں انہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس دسترخوان پہ کھانا مل جاتا ہے. یہ پہنچا امام کے گھر، نقاب چہرے پہ لگائی ہوئی تھی. امام کو اس سے غرض نہیں یہ کون ہے، کھانا کھلوا دیا. ایک شبانہ روز یعنی ایک دن رات امام کے گھر قیام کیا. جب دوسرے دن جانے لگا تو امام نے دیکھا کہ پیادہ ہے، سواری اس کے پاس نہیں ہے. امام نے اپنے غلام کو بلا کر کہا کہ اسے ایک گھوڑا لا کر دو تاکہ یہ اس پر سوار ہو کر اپنے سفر کو آگے بڑھائے. جب گھوڑا ہاتھ میں لے لیا اس نے لگام کو تو امام کے قریب آ کے کہتا ہے زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام نے فرمایا اے حسین ابن نبیر، میں اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کو کیسے بھلا سکتا ہوں؟ فرق اتنا ہے کہ کل ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان ہو. کتنا بڑا جگر چاہیے، کتنی بڑی شخصیت ہو. عزاداروں یہ مہمانوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. لہذا جب جناب حر نے دیکھا کہ الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں تو حر نے اپنے غلام کو اور بیٹے کو بلا کر کہا میں ہی ہوں نا جو حسین کے قافلے کو گھیر کے کربلا تک لے آیا. یہ میری وجہ سے تو بچے پیاسے ہیں، لہذا میں اپنے آپ کو دوزخ اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں. مجھے لے چلو حسین کے پاس، مگر میرے سر سے امامہ اتار دو، اس لیے کہ امامہ وہ پہنتا ہے جو صاحب وقار ہو. میرے سر پر امامہ ہو اور میں مجرم حسین ہوں. کہ مجھے حسین ابن علی کے قریب لے چلو. سر سے امامہ اتار دیا اور ہاتھوں کو رسی سے بندھوا لیا جیسے کوئی مجرم آ رہا. چلا ہے خیام یزیدی سے خیام حسینی کی طرف. بیٹا بھی ساتھ ہے اور بھی آگے بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ امام نے آواز دی عباس، علی اکبر، ہمارا ایک مہمان آ رہا ہے. آگے آؤ اور اپنے مہمان کا استقبال کرو. زمانہ نے بنی ہاشم نے بڑھ کر حر کا استقبال کیا اور ابن یزید رہائی کا استقبال کیا. امام حسین قریب پڑے، یہ پیروں پر گرنا چاہتا تھا. امام نے بازو پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا. کہنے لگے حر کیا بات ہے؟ کہ مولا میں نے آپ کو کربلا میں بھوکا اور پیاسا گھیروا دیا، دشمن آپ کو گھیر چکا ہے، میں ننھے بچوں کے پیاس کی آوازوں کو سن رہا ہوں. مولا میں بہت بڑا خطا کار ہوں، مجھ سے بڑا جرم ہو گیا، کیا آپ مجھے معاف کرنے کو تیار ہیں؟ امام نے سینے سے لگا لیا جو حکم اللہ. امام نے فرمایا ہو میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا. بس حر نے جب معافی کا پروانہ امام حسین سے لے لیا تو حر کہنے لگا مولا اب مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، میں آپ کی جانب سے قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں. حر گھوڑے پر بیٹھ کے جانا چاہتا تھا. رونے والوں کہ بیٹا جس کا نام ہے علی ابن حر آگے بڑھا. کہنے لگا بابا یہ نہیں ہو سکتا کہ جوان بیٹا زندہ ہو اور دشمن باپ کے اوپر حملہ کر دے. کہ پہلے مجھے جانا ہے. علی ابن حر نے اپنے بابا سے اجازت لی، گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کربلا میں گیا اور جہاد کرتے کرتے جب یہ مرحلہ آیا کہ اسے تیر لگے، نیزے لگے، بھالے اور برچیاں لگی اور گھوڑے سے گر رہا تھا تو اس نے ایک آواز دی بابا حر مدد کیجیے گا. حر کے بیٹے نے اپنے بابا کو مدد کے لیے پکارا. آپ نے گریہ کر لیا، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں عزاداروں، لیکن میں یہاں ایک آپ سے سوال چاہتا ہوں. بتائیے اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو مدد کے لیے ایسے عالم میں پکار رہا ہو تو کتنی جلدی باپ پہنچے گا بیٹے کے کنارے پر، بیٹے کے لاشے کے اوپر. اب آپ بتائیے حر کتنی جلدی پہنچے ہوں گے اپنے بچے کے لاشے پر. لیکن رونے والوں سنو گے جب حر اپنے بیٹے علی ابن حر کے لاشے پر پہنچا تو کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے موجود تھے.
لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون یا حسین